ہم نے سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کے ادب و آداب اور ان کے مظاہر کو پیش کیا، پھر ہم نے کائنات کی سب سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و آداب کو پیش کیا، اور پھر اس امت کے سب سے خوبصورت دل پانے والے، سب سے گہرا علم حاصل کرنے والے اور فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہستیاں صحابہ کرام کے آداب کو پیش کی۔ آج ہم جن آداب کو پیش کرنے کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہیں قرآن مجید کے آداب۔ قرآن مجید یہ ایک بے نظیر، بے مثال، منفرد نوشتہ ہدایت ہے، انتہائی مؤثر اور معجزہ نما یہ آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت جہاں اس کی انفرادیت کو واضح کرتی ہے، وہاں قرآن مجید کی زیبائی کی آئینہ دار بھی بنتی ہے۔ اس کا ہر کلمہ معجزاتی شاہکار ہے، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ اس مقدس ترین کتاب کا مخاطب حضرت انسان۔ یہ کتاب اس کی زندگی کی جملہ رہنمائیاں کرتی ہے، یہ کتاب اس کی زندگی کے جملہ زاویوں میں رہنمائی کرتی ہے، یہاں تک کہ اسے جنت کی نوید سناتی۔ اور جو اس قرآن سے اعراض کرتا ہے تو یہ کتاب ہی اسے بتاتی ہے کہ اس کی زندگی خوفناک بن جائے گی، اور اگر اس پہ توبہ نہ کی، اگر اس کے ادب و آداب کا خیال نہ کیا، تو یہ خوفناک صورتحال کا تسلسل لمبا ہو جائے گا اور انسان کو جہنم کے شعلوں تک لے جائے گا۔ یہ اس قدر عظیم کتاب ہے کہ اس کی عظمت اور قدر و منزلت اور اس کے مرتبے کا ادراک عام انسانی ادراکات کی سطح سے اس قدر ماورا ہے کہ خود فکر انسانی قرآن مجید کی بیان کردہ تمثیلات اور افکار اور سرور کائنات کے فرمودات پر ہی انحصار کرتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جس انسان کا تعلق اس عظیم نعمت سے جڑ جاتا ہے، اللہ ذوالجلال اس انسان کو بھی نعمت بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس کتاب کو اتنا بڑا خزانہ بنایا ہے، عہد نزول سے لے کر آج تک اس کلام مبارک کا ترجمہ، اس کی توضیح، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر یا اس کے مدعا کہ کسی بھی گوشے کو واضح کرنے کے لیے لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، نہ ہی قلم تھمے ہیں اور نہ ہی اس کی معرفت و عرفان کے خزانے ختم ہوئے۔ اللہ ذوالجلال نے اس مبارک کتاب کو حکمت و بصیرت سے لبریز رکھا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا حکمت دان وہ بن سکتا ہے جس کا تعلق اس قرآن سے جڑ جائے۔ یہ اللہ ذوالجلال کی حقیقی کلام ہے، تکلم بہ حقیقہ، اللہ ذوالجلال نے تکلم فرمایا ہے۔ اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کی زبان اطہر سے جہاں اس کی تلاوت کی بات بیان کی ہے،
اور فضیلت بیان کی ہے، وہاں اس میں مہارت حاصل کرنے والوں کے متعلق بھی نویدیں سنائی ہیں۔ قرآن مجید کے ادب و آداب کو بیان کرنے سے پہلے صائب و مناسب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ قرآن مجید کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف علماء نے کیا کی ہے، اور یہ کب نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا، کس جگہ پہ نازل ہوا، اور کس ہستی پر نازل ہوا۔ عربی زبان میں قرآن یہ قرأ یقرأ قراءۃ سے ہے، جس کا معنی ہے الجمع والضم والاجتماع، جمع کرنا، ملانا اور اکٹھا کرنا۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بکھری ہوئی امت کو اگر کسی سٹیج پہ جمع کیا جا سکتا ہے، کسی موقف پہ جمع کیا جا سکتا ہے، کسی نظریے پہ جمع کیا جا سکتا ہے، تو صرف قرآن کا نظریہ۔ قرآن مجید ایک ایسی لازوال کتاب ہے جس کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں هو کلام اللہ تعالی المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوته، یہ اللہ کی کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کی تلاوت عبادت ہے۔ اور بعض علماء نے قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے یہ تعبیر پیش کی ہے القرآن الکریم هو اسم لکلام اللہ سبحانہ وتعالی، قرآن مجید اللہ ذوالجلال کی کلام کا نام ہے، وَكِتَابُهُ الْمُنَزَّلِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ ذوالجلال کی اس کتاب کا نام ہے جو اللہ ذوالجلال نے اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، بواسطة جبریل علیہ الصلاة والسلام، جبریل امین کے ذریعے، بلسان عربی مبین، واضح اور فصیح عربی زبان میں، المنقول الینا بالتواتر، جو تواتر کے ساتھ منقول ہے ہماری طرف، المکتوب فی المصحف، اور جو مصحف میں لکھی ہوئی، المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، جس کا آغاز سورة الفاتحہ سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام سورة الناس سے ہوتا ہے، والمعجز بأقصر سوری، جس کی سب سے مختصر صورت بھی معجزہ ہے۔ اور بعض علماء نے قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے وَكَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، قرآن مجید اللہ ذوالجلال کی کلام ہے، تکلم به حقیقتا بکلام یسمع منه بدأ وإلیہ یعود، اللہ ذوالجلال نے اس کو کلام کیا ہے جس کو سنا گیا ہے، اور یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہی آئی ہے اور اللہ ذوالجلال کی طرف ہی لوٹ کے چلی جائے گی۔
المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام مقدس کو اللہ عز و جلال نے بواسطۃ جبریل علیہ السلام، جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ المبدوء بسورۃ الفاتحہ، جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، المختوم بسورۃ الناس، اور جس کی انتہا سورۃ الناس سے ہوتی ہے، المتواتر مشافہۃ وتلقیا، یہ تلقی اور مشافہہ سے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی، اساتذہ کے روبرو بیٹھ کے پڑھنے والے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی روبرو بیٹھ کے صحابہ کرام نے پڑھا اور ہم تک اسی تواتر کے ساتھ پہنچی۔ والمکتوب فی المصاحف، اور یہ وہ کلام ہے جو مصاحف میں لکھی گئی، والمتعبد بتلاوتہ، اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس کلام مبارک کے نزول کا جب آغاز کرنا تھا تو 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینے کا انتخاب کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے نوشتہ ہدایت ہے، جس کے اندر ہدایت کے بین ثبوت ہے، اور اس میں فرقان بھی ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے کے اصول و ضوابط بھی اللہ عز و جلال نے اس میں رکھے ہیں۔ جس طرح اللہ عز و جلال نے مہینوں میں سے سب سے افضل مہینے کا انتخاب کیا، وہاں راتوں میں سے سب سے افضل رات کا بھی انتخاب کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں سے افضل عبادت کا باعث بنتی ہے۔ جس رات میں جہاں جبریل امین نازل ہوتے ہیں، وہاں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور اللہ ذو الجلال کا حکم لے کے آتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات ہے جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی۔ اللہ ذو الجلال نے جہاں مہینوں کا انتخاب کیا ہے اور مہینوں میں سے سب سے افضل مہینے کا انتخاب کیا، پھر مہینوں میں سے دنوں کا انتخاب کیا
تو دنوں میں سے اور راتوں میں سے بھی سب سے افضل دن اور سب سے افضل رات کا انتخاب کیا۔ رمضان المبارک سے بڑھ کے کون سا برکت والا مہینہ؟ پھر لیلۃ القدر کی رات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فرشتے کے ذریعے اس کلام کو بھیجا ہے وہ فرشتوں کا سرتاج ہے، سب سے عظیم ہستی ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جس ہستی پر نازل کیا وہ سرتاج دنیا ہے اور سرتاج انبیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سرتاج ہوں اور اس پر فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند ہے۔ سیدنا واصل بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 1497 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1575، انزل صحف ابراہیم علیہ السلام في أول ليلة من رمضان، انزل صحف ابراہیم علیہ السلام في أول ليلة من رمضان، رمضان کی پہلی رات میں صحف ابراہیم کو نازل کیا گیا۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍ مَضَيْنَ مِن رَمَضَانَ، اور اللہ ذوالجلال نے تورات کو اتارا تو رمضان کی 7ویں رات میں۔ وَالْإِنْجِيلُ ل13 خلت من رمضان، اور اللہ ذوالجلال نے انجیل کو اتارا تو رمضان کی 14ویں رات میں۔ وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 خلت من رمضان، اور اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کو اتارا تو 25ویں رات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کلام مقدس کے نزول کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ ذوالجلال کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے اور غار حرا میں موجود تھے۔ صحیح بخاری کی روایت بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے حتی جاءہ الحق وہو فی غار حرا، اللہ ذوالجلال کی طرف سے حق آیا۔ اللہ کے فرشتے بھی حق ہیں، اللہ کی کلام بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور اللہ ذوالجلال کی ذات تو سب سے بڑا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اور فرشتے نے آ کے کہا اقرأ، پڑھیے۔ قال ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھنے والا۔ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے پکڑا، فغطني حتى بلغ مني الجهد، اور اس طرح ملاقات کی، معانقہ کیا، اور اتنا قوت سے معانقہ کیا کہ میرے لیے مشکل ہو گیا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ دوسری مرتبہ پھر ایسا کیا، تیسری مرتبہ پھر ایسا کیا۔ پھر جبریل امین کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔
ان آیات کو پڑھ کے سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مبارک کتاب کے نزول کا آغاز ہو۔ قرآن مجید کی پہلی وحی اس وقت آئی جب آپ کی عمر 40 برس تھی، پھر 23 سال میں یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3902 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2351۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ فمکث بمکہ 13 سنہ، آپ نے 13 سال مکے میں گزارے، یوحى الیہ، اور آپ کی طرف وحی کا نزول ہوتا رہا۔ ثم امر بالہجرہ فہاجر 10 سنین ومات وهو ابن 63۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کرتے ہیں اور پھر مدینہ میں 10 سال رہے، اور جب آپ اللہ ذوالجلال کے پاس گئے، آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 برس تھی۔ اللہ ذوالجلال کا یہ انعام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس کلام مبارک نے خود سے ہی اپنا تعارف کرواتے ہوئے مختلف نام پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کہا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا وہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ اربوں لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں لیکن آج تک کوئی نقص ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہ اللہ ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو قرآن مجید کہتے ہیں کہ اس کی صورتیں، اس کی آیات، اس کے کلمات، اس کے حروف ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور سچائی اور حجت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سابقہ امتوں کے قصص جو صحیح ترین قصص ہیں اور سابقہ کتابوں کے علوم و فنون کو اللہ ذوالجلال نے اس میں جمع کر دیا۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے اوامر اور نواہی اور وعد و وعید کو اگر جمع کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ یہی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے انسانیت کے لیے جتنے علوم چاہیے تھے اور جو سابقہ کتابوں کے علوم و ثمرات تھے ان سب کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ اور خود یہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، طبیانا لکل شیء، یہ ہر چیز کی وضاحت دینے والی کتاب ہے۔
تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والی کتاب۔ بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا آج اپنی اپنی آراء، اپنے اپنے تھاٹس اور اپنے اپنے نظریات کو لے کر دنیا کس قدر بکھر چکی ہے۔ آج بھی اقطار الارض میں، انحاء عالم میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ اگر کسی ایک چیز پر جمع ہو سکتی ہے تو صرف قرآن مجید۔ یہ وہ مشن ہے، یہ وہ منہج ہے، یہ وہ منہاج ہے، یہ وہ سٹیج ہے، یہ وہ محطہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور جس شخص کو قرآن مجید پر اتفاق نہیں، یاد رہنا چاہیے کسی مومن اور کسی مسلمان کو اس کے ایمان پر بھی اتفاق نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے اس کا نام کتاب بھی رکھا ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، اور یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نوشتہ ہدایت۔ علامہ اقبال اسی لیے تو کہا کرتے تھے حرف او ریب نے تأویل نے، آئے اش شرمندہ تعبیر نے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ایویڈنٹ ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب، اس جیسی کتاب اللہ ذوالجلال نے نہ اس سے پہلے اتاری اور نہ ہی دنیا میں کوئی کتاب اس کے برابر کی کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کلام کو ذکر بھی کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی۔ اس سے خوبصورت ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کی زبان پہ اللہ کی کلام جاری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نور اور روشنی بھی کہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ہم نے اس کو نور بنا کے بھیجا ہے، جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس روشنی کے ذریعے جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت یافتہ بنا دیتے۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے دوسری جگہ پہ بھی فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ ذوالجلال پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ،
اور اس نور اور روشنی پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان بھی کہا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص تمیز کرنا چاہتا ہے حق و باطل کی، فرق کرنا چاہتا ہے حرام و حلال کی، صحیح اور سقیم کی پہچان کرنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ قرآن نہیں پڑھتا اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے کتاب فرقان کو اتارا اپنے بندے پر تاکہ وہ پوری کائنات کو ڈرانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا نام بھی دیا اور رحمت کا نام دیا، بلکہ نوشتہ ہدایت ہے یہ کتاب۔ رحمتوں کا مستحق بننے کے لیے جب تک اس قرآن سے وابستگی نہیں ہوتی، انسان کی قسمت میں وہ رحمتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين۔ یہ حکمت سے لبریز اللہ ذوالجلال کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ہدایت کا باعث ہیں اور احسان کرنے والوں کے لیے رحمت کا باعث۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو الکریم بھی کہا ہے، اس سے بڑی عزت والی کوئی کلام نہیں۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ یہ قرآن کریم ہے، اس قدر عزت والی یہ کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، فرشتے ہی اس کا مس کرتے ہیں، یا پاکیزہ لوگ ہی اسے اپنی زندگی کا سرور حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کتاب حکمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جملہ حکمتیں اس میں ڈال دی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا حکیم اور حکمت دان وہ بن سکتا ہے جس کی جتنی زیادہ وابستگی اس قرآن سے ہوگی اتنی زیادہ حکمت اس کی زبان پہ جاری ہوگی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ آیات ہے کتاب و حکمت سے لبریز، یہ کتاب مبارک ہے، دنیا کی برکتوں کو اور اخروی برکتوں کو سمیٹنا کوئی چاہتا ہے، اپنے دامن کو لبریز کرنا چاہتا ہے برکتوں سے، اس قرآن سے تعلق اسے بنانا پڑے گا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب مبارک نازل کی ہے تاکہ آپ کی امت اس میں غور و فکر کرے اور اس سے نصیحت پکڑیں گے وہی لوگ جن کو اللہ نے عقل سے نوازا۔ یہ کتاب فصل ہے، اٹل فیصلہ کرنے والی ہے،
اس کتاب کی بات آخری بات، حتمی بات۔ انہ لقول فصل، یہ تو قول فصل ہے۔ اور اللہ ذوالجلال ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله۔ ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب کو اتارا ہے جو حق کی ہدایت دیتی ہے، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اسے اتارا، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، لیکن جملہ کتابوں پر وہ مہیمن ہے، حاکم ہے۔ اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد کسی کتاب کی بیان کردہ شریعت کو نہیں، بلکہ اس کتاب کی بیان کردہ شریعت کو ہی نافذ کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا قرآن مجید کا ایک معمولی سا تعارف، قرآن مجید کی تعریف، اور قرآن مجید کو قرآن مجید کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ ذوالجلال نے اس کی وحی کا آغاز کب کیا، کس رات میں اس کی وحی نازل ہوئی، کس ہستی پر نازل ہوئی اور کس کے ذریعے نازل ہوئی، اور پھر آپ نے سنے کہ اس کے اوصاف اور نام کون کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نوشتہ ہدایت کو پڑھ کر ہدایت یافتہ بنائے، اور اس کی حکمتوں کو سمیٹنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب فرقان کو پڑھ کر اپنی زندگی کے اندر بھی اس پہلو کو اختیار کریں کہ حق و باطل میں فرق کیسے کرتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے جملہ جو برکات رکھی ہیں اس قرآن مجید میں، ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی فیصلے ہیں اس قرآن کی روشنی میں کریں، اور وہی صحیح فیصلے ہوں گے، اور وہی برحق فیصلے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔